السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ کیا تحریک انصاف اپنے ذاتی سیاسی مفاد کو ملک کے معاشی مفاد سے بھی اہم سمجھتی ہے؟ یہ سوال تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان سے پوچھیں گے۔ اب تو کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے بھی اسرائیل کے خلاف سخت لہجے میں مشترکہ بیان دے دیا۔ کیا اسرائیل کے لیے عالمی حمایت کمزور پڑ رہی ہے؟ یہ موضوع بھی پروگرام میں شامل ہے، لیکن پہلے ذکر کریں گے پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا۔ بلوچستان کے علاقے خزدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید ہو گئے ہیں۔ واقعے میں شہادتوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ آج ترجمان پاک فوج نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی اور ثبوت پیش کیے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ رضاکارانہ ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے اعترافی بیانات دکھائے گئے جو بتا رہے تھے کہ بھارت کیسے بلوچستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارتی رائے سازوں کے بیانات بھی نشر کیے گئے جن میں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی ترغیب دے رہے تھے۔ تحریک انصاف پھر سے ناظرین اس پر بات کریں گے، تحریک انصاف کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن جو کہ ابھی پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں انوائٹ کیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت جناب شاہد رند صاحب سے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماہر قومی سلامتی امور جناب سید محمد علی صاحب۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ رند صاحب، سر یہ بلوچستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور پڑوسی ملک پہ الزام ہے، پڑوسی ملک کئی دفعہ ایسے بیانات خود بھی دے چکے ہیں، وہاں کے اہم لوگ دے چکے ہیں بیانات کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو سر اب کس طرح سے نمٹا جائے گا اس کو؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو شاید پہلے بھی ہمیں پتا تھی کہ اس میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے، لیکن اس کو نمٹنے کے لیے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تھینک یو علی فار ہیونگ می ان یور شو۔ آپ نے جو سوال رکھا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ چند ہفتوں یا چند دنوں کی نہیں ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کو ایک دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جو یہاں سیاسی حکومتیں رہی ہیں ان کی ایک اپروچ رہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی ہے۔ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ پہلے دن سے کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ وہ سید محمد علی صاحب، what do you think what can be done؟ اور اسپیشلی اب پاکستان نے تو اپنا مسل بھی فلیکس کر کے دکھا دیا، نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معصوم بچوں کی اسکول بس پہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ مجھے یاد دلاتا ہے، اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو کون سا ایسا واقعہ ملتا ہے کہ مہذب قومیں جو ہیں ڈیلیبریٹلی بچوں کو اس طرح ٹارگٹ کرتی ہیں۔ ہماری جو تاریخ ہے اس میں یہ واحد واقعہ جو ہے وہ کربلا کا ہے، تو نظریہ تو یہ وہی ہے، اور دشمن بھی یوں سمجھیں کہ یزیدیت کی جو سوچ ہے وہی آپ کو آج کل 21ویں صدی میں بھارت اور اسرائیل اس پہ کار فرما نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آج جس طرح کہا بھی گیا کہ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے، کہ اب ہماری افواج کے ترجمان بالکل واضح طور پہ یہ موقف اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تمام تر جو دہشت گردی اور انسٹیبلٹی جو ہے اس خطے میں اس کا واحد منبع و مرکز جو ہے وہ بھارت ہے۔ تو اب جبکہ الحمدللہ ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کے نتیجے میں ایک دندان شکن اور تاریخی عبرتناک شکست ان کو دی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم نے وہ طوطا جس میں جن کی جان تھی اس کو اگر ہم نے شرمندہ اور مٹی چاٹنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو اس کے جو چیلے ہیں چھوٹے موٹے BLA، مجید بریگیڈ، BLF، یقینی طور پہ ان کے حوالے سے اب بہت فیصلہ کن سوچ نظر آ رہی ہے، اور ماحول بھی اس کے لحاظ سے عالمی اور داخلی سطح پہ کافی سازگار ہو چکا ہے۔ کل رات کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جو بیانیہ سامنے آیا وہ بڑا اہم اور بروقت ہے، کہ تمام عالمی برادری پہ زور دیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے کہ پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھا رہا ہے وہ پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اس کو سپورٹ کرے۔ تو یہ بہت بڑی ایک طرح سے سفارتی سپورٹ پاکستان نے دنیا کے اہم ترین فورم سے حاصل کر لی ہے۔ داخلی سطح پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کا ٹیمپریچر کم ہوا ہے، اور عوام اور فوج کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ختم ہوا ہے، اور ملک کے اندر جو مورال ہے، سوچ ہے، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جس طرح ہماری افواج جو ہے اور فضائیہ دشمن کے فضائی
اور زمینی حملے اور ڈرون حملے اور میزائل حملے کے سامنے کھڑی ہوئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ بھارتی قیادت کہہ چکی ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری رہے گا, تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپریشن بنیان المرصوص ہے وہ بھی صرف ایئر ڈومین یا کنونشنل یا روایتی جنگ تک محدود نہ رہے, بلکہ اس کا منطقی جو تسلسل ہے وہ فیصلہ کن اقدام اور کامیابی ہے ان پروکسیز کی طرف بھارت کی جو کہ دہشت گردی کے ذریعے سے ہمیں غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو سر اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو ڈپلومیسی سے حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو, کیونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, بھارت کو ناکامیاں ہوئی ہیں, اسپیشلی آفٹر پہلگام جب پاکستان پہ الزام تھوپنے کی کوشش کی گئی. تو کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑنا چاہیے ہے ہمیں, یا پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کو کرب کرنے کے لیے؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے, ہم نے الحمدللہ اللہ کی مرضی اور عوام کی سپورٹ سے ہماری افواج نے فل سپیکٹرم جو ہے اس میں ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے اس کرائسس کو بھارت کے خلاف, چاہے وہ انفارمیشن ڈومین ہو, چاہے وہ لافیئر کا ڈومین ہو, چاہے سفارتی محاذ ہو, چاہے ایئر پار کا محاذ ہو, چاہے سائبر وارفیئر کا محاذ ہو, چاہے ڈرون وارفیئر کا محاذ ہو, چاہے میزل اور راکٹ کا تبادلہ ہو. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو مجموعی اور مشترکہ طور پہ منظم ہو کے پوری قوم, عوام, میڈیا, سفارتی ہماری جو کوششیں ہیں, ہماری سیاسی قیادت, سول قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام کو مل کر فوج کے ساتھ بالکل صحیح فوج کے ساتط کھڑا ہونا ہوگا. ڈیفینیٹلی دے آر ایٹ دا فور فرنٹ فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم. بالکل صحیح. شاید رین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا دوبارہ. سر بہت شکریہ. رین صاحب, اگین سوال وہی جو میں نے آغاز میں آپ سے کیا تھا, آپ اس کا جواب دے رہے تھے کہ what can be done, what should be done. جو میں بات کر رہا تھا علی, موجودہ صوبائی حکومت اس ساری صورتحال پہ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بہت واضح لفظوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم اور کی جو جنگ ہے اسے ہول آف دا نیشن اور ہول آف دا انسٹیٹیوشن اپروچ کے تحت لڑنا ہوگا, اور اسمال کائنیٹک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے ہوں گے. ماضی میں یہاں پر جب بھی سیکیورٹی فورسز نے تھوڑی سی کائنیٹک اپروچ اختیار کی ہے, چاہے وہ 2008 کے انتخابات آپ دیکھ لیں یا پھر اس کے بعد 2013 کا ایرا دیکھ لیں, جس کے نتیجے میں 18 تک صوبے میں بہت حد تک سیکیورٹی کی صورتحال بہتر رہی, لیکن 2018 میں ایک اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کی گئی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. اس اپیزمنٹ کی پالیسی کے جو نتائج ہیں وہ ہم نے بھگتے ہیں اور انہیں ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز جو آپ کو میں مینشن کرنا چاہوں گا, حالیہ دنوں میں جو انڈیا پاکستان ٹینشن شروع ہوئی پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد, پہلگام کے حد تک فالس فلیگ آپریشن تک کیوں جانا پڑا ہندوستان کو؟ کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں پر اپنی پراکسیز پر جو انویسٹمنٹ ہندوستان نے کی تھی, گزشتہ چند ماہ میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلوچستان میں شروع کیے گئے, اس کے نتیجے میں ہندوستان کو, اجیت دوول کی ڈاکٹرائن کو یہ فیل ہوا کہ ان کی یہ انویسٹمنٹ ڈوبنے جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا رین صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. محمد علی صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, تحریک انصاف پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی پیشکش کر رہی اور پھر سے مطالبات نہ ماننے پر ملک کی معیشت کو مشکل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہی. کیا تحریک انصاف اپنے بانی کو ملک کی معیشت سے بھی اہم سمجھتی؟ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ پارٹی کے سینئر رہنما موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات اگر نہ کرائی گئی تو IMF کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیا بانی سے ملاقات معیشت سے زیادہ اہم ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. پاک بھارت جو ٹاکرا ہوا ہے, جو جنگ ہوئی ہے, شارٹ سی لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں دیر پا اس کے اثرات ہیں. تو اس کے بعد پہلی بار آپ سے پروگرام ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کی ناظرین کو بھی. یہ جنگ, یہ جیت قوم کی یکجہتی وہ جنگ کے دنوں میں, اور خاص کر میں یہ دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ 65 اور 71 میں تو ہم نہیں تھے, لیکن تقسیم ہند کے بعد شاید اتنی تیزی سے, اتنے کم وقت میں, اتنی سرعت کے ساتھ وہ جس کو جو ایک سرجیکل ایکوریسی, کلینکل ایکوریسی کے ساتھ جو ہٹ کیا ہے
بھارتی جو سرما ہیں ان کے جو تکبر کے بت ہیں پاش پاش ہوئے ہیں. کون کہتا ہے کہ محمود غزنوی نہیں ہے؟ ہر دور میں ایک محمود غزنوی ضرور جنم لیتا ہے. مبارک ہو یہ جیت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے اس کو میں اس سے جوڑوں گا کہ جس طرح جنگ کے دنوں میں قومی یکجہتی قائم ہوئی اور اس کی ابتدا پارلیمنٹ کے فلور پہ ہم نے کی. جب ہم نے اپنا سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھا, بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ کے بعد ہم بیٹھے تھے فلور پہ. میں آپ کو بتا دوں بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی اور اس کے بعد سینیٹی پریویل ہوئی اور پوری ایک یگانگت کے ساتھ ہم بیٹھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے جیلیں کاٹی, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارا لیڈر 650 دنوں سے جیل میں ہے, گولیاں لگی, رجیم چینج, وٹ ایور, ملٹری کورٹس, ٹرائلز, لیکن اب پاکستان کی بات ہے. ہم پاکستان کی خاطر سپورٹ کریں گے اپنی سپاہ کو بھی اور اس حکومت کو بھی جس کو ہم آئینی طور پہ مانتے ہی نہیں ہیں. اور ادھر سے جو فضا بنی ہے, پھر آپ نے دیکھا کہ فضا میں شاہین کس طرح لڑے ہیں. اب اس فضا کو آگے کیری کرنا ہے. علی حیدر صاحب, اگر ہم نے وہی ٹیٹ فار ٹیٹ پہ واپس آنا ہے تو وی ول لوز دس کرٹیکل مومنٹ. ایک اپرچونٹی ہے, میں تو نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے میری, میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں, الیکشن کے وقت آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع دیا, وہ آپ نے ضائع کیا. الیکشن سے پہلے سب کو بٹھا دیتے, 1.5 سال بعد پھر اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. میرے خیال میں یہ موقع ضائع نہ کریں. یہ IMF وغیرہ بھی بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کو اب ریلیز کرنا ہے, 9 مئی سے اب آگے جانا ہے, اب ملک کو آگے کا سوچنا ہے اور اس قومی یکجہتی کی فضا کو پاکستان کی طاقت بنانا ہے, نہ کہ دوبارہ وہی چینا جپٹی اور وہی تانا زنی. تو اس تناظر میں علی امین خان نے بات کی ہے کہ دیکھیں اس طرح نہ کریں. انہوں نے تو صرف وزیر اعظم کے ایکسس کی بات کی ہے, میں تو اس کو ایک سٹیپ اور لے کے جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کی رہائی کی بات اب کریں کہ عمران خان کو رہا کریں, تب آپ کے ساتھ ہم اکٹھے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ملک اگر آپ کا ہے تو آپ سے زیادہ ہمارا ہے, کیونکہ قوم تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ووٹ تو انہوں نے ہمیں دیا ہے. تو آپ کس طرح ہمیں سائیڈ لائن کر سکتے ہیں جب آپ عمران خان جیسے آدمی کو سائیڈ لائن کرتے ہیں اور ان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کتنی تضحیک آمیز بات ہے. دہشت گردوں کا تو آج تک آپ نے کیا نہیں کوئی پولی گرافک ٹیسٹ. وہ جو آپ نے پکڑا ہوا تھا جو ابھی تک ہماری جیل میں ہے, اس کا تو نہیں کوئی پولی گرافک ٹیسٹ ہوا. کسی جو ہمارے بچے جنہوں نے شہید کیے ہیں, جو خزدار میں ہمارے ہیں, یا جو آرمی پبلک سکول میں, کس کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوا ہے؟ آپ کو ایک آدمی ملا جو قوم کا ہیرو ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں اور ان چیزوں سے. علی حیدر صاحب آپ بھی اس پہ بات کیجئے کہ آگے نکلیں. قوم کا مستقبل ہمارے بیٹھک کے انتظار میں ہے کہ کب یہ بڑے سر بیٹھیں گے اور قوم کا کوئی لائے عمل بنے گا. عسکری, سیاسی اور مذہبی اور سوشل تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا اور لکھتے ہیں, میں خود اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آ کر کریں. ایسی پیشکش سر اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کی جاتی ہے علی محمد صاحب؟ یہ سیاستدانوں کو یا حکومت کو کیوں نہیں کی جاتی؟ بہت اچھا آپ نے علی بھائی سوال کیا. دیکھیے یہ تو سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سیٹ اپ میں بڑا رول ہے, بلکہ ہمیشہ سے نظام میں ان کا رول رہا ہے, لیکن اس بار کوئی زیادہ ہی وہ طاقت کے ساتھ وہ رول نظر آتا ہے. لیکن ہم نے کبھی سیاسی طاقتوں سے انکار نہیں کیا تھا, لیکن ان کی طرف سے سنجیدگی نظر میں نہیں آئی. انہوں نے ٹائم بائی کیا اور معاملے کو کھلے لائن کر دیا. عمران خان صاحب نے مور دین ون اوکیزنز کئی بار یہ بات کی, جب ہم نے تو کمیٹی تک بنا دی تھی مذاکرات کے لیے, حکومت سے مذاکرات کے لیے. حکومت سنجیدہ ہی نہیں تھی. آپ مجھے یہ بتائیے اس حکومت کو, اب خان صاحب, حالانکہ میں ملوں گا تو میں ان کو تجویز پیش کروں گا کہ آپ بالکل اگر حکومت انیشیٹو لینا چاہتی ہے, آپ بالکل, آپ جس طرح پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا, آپ اب بھی کیجئے. لیکن انہوں نے کچھ چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے. وہ لیڈر ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھی, حکومتی بھی بیٹھی, ہماری بھی بیٹھی, اور میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں اگر if I can recall it correctly, that was probably 22 December 2024. 22-23 دسمبر تھا پہلی بیٹھک ہوئی تھی ان کی. اس کے بعد وہ کمیٹی عمران خان صاحب سے ملنے گئی. یعنی آپ ایسے کوئی مذاکرات حکومت کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری کمیٹی کو اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے مذاکرات کی اجازت تک نہیں. یہ ہے ان کی سنجیدگی کا عالم. اس حالت میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پھر آپ پیچھے ہٹتے ہیں, تو کیوں نہ پھر ان سے ہی بات کی جائے جو کہ ڈیسیجن میکر ہیں. حالانکہ
ایک سیاسی جماعت کبھی بھی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرتی، لیکن حکومت کے پاس رہی کچھ نہیں کیا، ان کی کوئی سیریس ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی دیکھیں اپنا نظریہ اس کو کلوزٹ میں ڈال کے اس کا باقاعدہ کفن دفن کر کے جنازہ پڑھا کے اپنے نظریوں کا وہ اس حکومت میں آ کے بیٹھے ہیں. ان کے چہرے سے آپ کو لگتا نہیں ہے کتنا سوگ کا عالم ہوتا ہے جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں؟ اچھا ٹھیک ہے علی صاحب، مجھے سر یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، اور بھی سوالات ہیں سر، اور بھی مدعوں پہ بات کرنی ہے آپ سے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے. سر اسٹیبلشمنٹ تو یہ واضح موقف دے چکی ہے کہ پہلے 9 مئی کے اوپر معافی مانگو، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. تو کیا اب بانی تحریک انصاف پاکستان کے مفاد کے لیے 9 مئی پر معافی مانگیں گے؟ دیکھیں علی صاحب، دیکھیں میری بات سنیے. معافی مانگنا، اب یہ علی محمد اور علی حیدر کی آپس کی کوئی ہماری تو میں ہوگی، خدا نخواستہ چھوٹے بھائی ہیں، کبھی ہوئی نہیں ہے. آپ نے ہوگی بھی نہیں، مجھے جو ہے یہ موقع نہیں دیا انشاءاللہ. لیکن اگر ہو جائے تو میں کہوں گا یار تو میرے سے چھوٹا ہے، تو نے یہ کر دیا، معافی مانگ میرے سے. آپ کہو گے یار آپ بڑے ہو، آپ نے یہ کر دیا، آپ معافی مانگے. لیکن یہ کوئی 2 لڑکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 انتہائی سنجیدہ اور انتہائی ذمہ دار طبقات ہیں. اسٹیبلشمنٹ جس کی اہمیت سے کیا انکار آپ کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ کی فوج نہ لڑتی، خاص کر ایئر فورس نہ لڑتی، کیا حالت ہوتی ہمارے تو گھر تک گھس گئے تھے. نور خان ایئر بیس کیا ہے؟ نور خان ایئر بیس آپ کی پرائم منسٹر ہاؤس سے کتنا کوئی دور ہے. تو ان کی تو اہمیت اس مسلمہ ہے. پاکستان کے لیے ایسی ضرورت ہے فوج اور عسکری قیادت کی جتنی بدن کے لیے روح کی، لیکن ساتھ میں جمہوریت بھی ضروری ہے، آئین بھی ضروری ہے. اور آئین اور جمہوریت کے لیے پھر آپ کو جو جمہور کا فیصلہ جس کے پاس ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے. اب ایک دوسرے سے یہ بات کرنا کہ آپ معافی مانگے، وہ معافی مانگے، میں اس کا بڑا اچھا حل ہے. دیکھیں جس نے آگ لگائی ہے، جس نے ادھر قانون ہاتھ میں لیا ہے، ہم نے کبھی عمران خان نے یا علی نے یا کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں؟ جس نے آگ لگائی ہے، ہم تو کہتے ہیں اس کی فوٹیج لائیں، جس نے غلط کیا اس کو سزا دیں. لیکن اس سے اب آگے بڑھیں. عمران خان صاحب اس میں انوالو نہیں ہے، شاہ محمود صاحب کی تو وائف بیمار تھی، بیچارے 2 سال سے پڑے ہوئے. یہ ساری چیزوں کو دیکھیں، اس سے اب آگے جانا ہوگا. اور اگر بات یہ ہے کہ معافی مانگیں تو جس پہ ثابت ہوگا، اگر کسی شخص پہ ثابت ہو گیا وہ تو ضرور معافی مانگے. لیکن جس پہ ثابت نہیں ہوا، اس کا کیس ڈسمس ہو گیا، ختم ہو گیا. مجھ پہ 9 مئی کا کیس آرمی ایکٹ لگایا انہوں نے، حالانکہ میں نہیں تھا اس میں، کسی بھی اس میں لگایا انہوں نے. اللہ کے کرم سے دہشت گردی کی عدالت سے کیس ختم ہو گیا میرا. مردان دہشت گردی کی عدالت سے آرمی ایکٹ بھی اڑ گیا، دہشت گردی کا 9 مئی کا کیس بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد تو فیک قسم کے کرپشن کیسز جو وہ بھی ختم ہو گئے. اگر معافی کی بات ہوگی، میرا تو کیس ختم ہو گیا، فیک کیس تھا. مجھ سے کوئی معافی مانگے گا؟ لیکن میں معافی منگوانے کا تقاضا نہیں کرتا. میرے لیے ملک بہت بڑا ہے، علی محمد کی انا بہت چھوٹی ہے. تو ان سب کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے. ہیرو پاکستان کا ہیرو ہے عمران خان، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا جیسے ہی اڈیالہ کے اندر سے قائدی نمبر 804 نے مودی کو للکارا، آپ نے دیکھا کس طرح ہمارے وارئر جھپٹ پڑے ان پہ، اور پورا سوشل میڈیا آگ لگ گئی. اور ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے، ان کی کتنی بڑی سافٹ ویئر جو ہے وہ انڈسٹری ہے، کتنا بڑا آئی ٹی سیکٹر ہے، چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہم نے ان کو. اور ایکسپٹ کرنا پڑا ہمارے محترم ڈی جی ISPR صاحب کو کہ جس کو ڈیجیٹل دہشت گرد جن لوگوں کو کہا گیا، ان بچوں کو پھر وارئر بھی کہا گیا. یہ آپ کے بچے ہیں یار، یہ پاکستان کے بچے ہیں، محبت کرتے ہیں پاکستان سے. ان کو دہشت گرد نہ کہو. دہشت گرد وہ ہیں جن 2 دن پہلے ہمارے جگر گوشوں کو خزدار میں شہید کیا ہے. ان کے خلاف ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے 9 مئی کا راگ الاپنا بند کریں اور آگے جائیں. قوم کے لیڈر سے بات کریں. ہیرو ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، نکالیں اس کو باہر تاکہ جو فلسطین غزہ والا ایشو ہے، دیکھیں ہماری نہ نماز قبول، نہ ہمارے حج روزہ، کس طرح ہم نفلی عبادات کر سکتے ہیں جب ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں، دیکھیں ان کے بارے میں جو غالب ایک گمان ہے کہ وہ تو خیر بات مصدق ہے کہ حافظ ہے، ان کی بھی ایک اسلامک سوچ، میں کبھی ملا نہیں ہوں لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ہوگی لازماً. تو عمران خان تو ہے ہی امت مسلمہ کے لیڈر، مدنی ریاست کی بات کرتے ہیں. تو پھر اس ملک کو کیا ایک ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے جو غزہ کی بات کرے، جو فلسطین کی بات کرے؟ میں نے تو آخری بات، سوری میری بات لمبی ہو گئی، یہ بڑی اہم ہے جو میں اگلا کرنے جا رہا ہوں. جی علی حیدر صاحب، رژیم چینج کے بعد
بنی گالا عمران خان صاحب کو میں نے ایک بات کی اور وہ بات پھر میں نے جیل میں ان کو دہرائی کہ خان صاحب 2 سال پہلے آپ کو ایک بات کی تھی یاد ہے, انہوں نے سر ہلایا یاد. میں ان کو کہا تھا خان صاحب باقی تو بہت سی چیزیں ہیں, آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا, روس کا دورہ بھی کیا, امریکہ میں جا کے آپ نے ختم نبوت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات بھی کی, آپ نے یہ بھی کہا کہ وی شل فائٹ. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ اصل جو آپ کا جرم ان کی نظر میں ہے جس کی معافی وہ کبھی نہیں دیتے اسلامک امہ میں بڑے لیڈرز کو, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے امت مسلمہ کو 2 بار اکٹھا کیا تو او آئی سی کانفرنس میں علی حیدر صاحب, آپ کو یاد ہوگا, عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو ایڈریس کر کے کہا کیا وہ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں اسرائیل کے خلاف, بھارت کے خلاف, مسئلہ فلسطین کے لیے, مسئلہ کشمیر کے لیے. میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب یہ وہ جرم ہے جو کسی اسلامک سربراہ کو وہ نہیں کرنے دیتے. بہرحال میں سمجھتا ہوں لیٹس موو فارورڈ, لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس رٹ, اس قبر سے ملک کو نکالیں, اس اندھیرے کنویں سے نکالیں, آگے روشنی کا سفر ہے. ٹھیک. اچھا علی صاحب, اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں سر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے, تو تحریک انصاف کی طرف سے اس میں شامل کون ہوگا؟ کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ مذاکرات کریں گے کیسے, اور کیا آپ یہ بھی شرط رکھیں گے کہ مذاکرات کے لیے بھی پھر عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے؟ میرے خیال میں اس بار کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں ہوگی, کوئی سینئر جو بھی کوئی وہ کہتے ہیں خان صاحب وہ شاید بیٹھ جائیں اگر بات چل پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ پاکستان کی اس طرح کے مذاکرات میں بیرونی طاقتیں آتی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, بڑے ممالک آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ہمسائے سے بڑا ملک ہے یا 7 سمندر پار ہے یا اسلامک ہمارا بردر ملک ہے. میں کہتا ہوں یہ, میں اب آپ کو کیا اگزامپل دوں, یہ میرے پاس یہ اس بیگ میں میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے, یہ وہ قرآن پاک ہے جو اڈیالہ میں یہ 24 مئی 2023 کو میں نے ہدیہ کیا تھا, کیونکہ جیل میں تھا. قرآن آپ کو پڑھتے ہیں, آج اتفاق سے اس میں ختم قرآن بھی میں نے کر لیا ہے. میں کہتا ہوں کسی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے, جو سٹیک ہولڈر ہیں, عمران خان ہے, ساتھ جو بھی ان کے بیٹھتا ہے, ملٹری سے بیٹھتا ہے یا موجودہ حکومت سے, بیچ میں قرآن کو رکھے, اس پہ ہاتھ رکھے سب, کہ جو فیصلے کریں گے اس سب زلالی پرچم کی کو آگے رکھ کے کریں گے. اللہ ہمارا گارنٹر ہے, اس کی کتاب ہماری گارنٹر ہے, اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, 27 رمضان کو بنا ہوا ملک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ملا. آپ ڈاکٹر اسرار کا اٹھا کے دیکھ لیں, جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری جو محمد علی جناح صاحب کے نزدیکی شخص تھے, اس میں محمد علی جناح صاحب نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک دیا ہے. تو اتنا بڑا ملک ہے, اس کے لیے آپ کو کسی بیرونی آقا, کسی گارنٹر کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف کریں, بیچ میں قرآن رکھیں اور فیصلہ کریں. اچھا فیصلہ کس چیز پہ ہو؟ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی سیاسی قوت کی بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وائی ناٹ ہیز, ہم حاضر ہیں. نو, اگر ایسی کوئی بات ہوگی عمران خان وہ کبھی وہ بات وہ خود نہیں کرے گا. اگر ایسی کوئی بات ہوگی علی محمد اس کی مخالفت کرے گا. بات کیا ہوگی؟ آئین پاکستان, دا گرین بک, ادھر کہیں پڑھی ہے دا گرین بک, آئین پاکستان, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک چلاؤ. بھائی ہمیں آپ سے اقتدار نہیں چاہیے, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ بارڈر پہ لڑتے ہیں, جب آپ لڑتے ہیں ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ سول اس میں آتے ہیں پھر ہمارا اختلاف ہوتا ہے. 2 بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قائد جو آپ کا بھی قائد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پالیسیز آر دا ڈومین آف دا سویلینز, آپ نے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ہم نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو واٹس دا فاس, لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہے, عسکری قیادت سے کوئی بات ہوتی ہے, یا موجودہ سیاسی حکومت سے بھی, آج خان صاحب نے کہا نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کل وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان سے بھی بات کر لیں, ماضی میں اجازت دی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ جدھر بھی ہم نے بات کرنی ہے ہم نے ایک ہی بات کرنی, ہمیں کسی سے اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں عوام سے اقتدار چاہیے, ہمیں ووٹ دے چکے ہیں, آئین کے مطابق ملک چلائیں. یہ فیصلے کر لیں کہ آئندہ سے کوئی کسی کا مینڈیٹ نہیں چرائے گا. یہ فیصلے کر لیں کہ کبھی بھی کسی نے آئین پاکستان کو اور ہماری سپریم کورٹ کو 26 پندے میں نہیں ڈالنا. ہم نے اس ملک کو ایک ایسا آزاد فضا ہم نے دینی ہے کہ جس میں آپ کو نوجوان سانس لے سکے. اس کو اس ملک میں علی حیدر کی عمر کے جو لڑکے ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو اس ملک میں ہوپ نظر آیا. یار پاکستان should also become a land of opportunity. Why US only? Why not Pakistan? جس کو اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اس آرگومنٹ کو کہ 1942 میں میرے خیال میں یا 48 تھا, but I think it was 1942 when Muhammad Ali Jinnah was asked by Life magazine that Mr. Jinnah, how do you perceive Pakistan? جس کی آپ بات کر رہے ہو, قرارداد لاہور پاس ہو چکی تھی. قائد نے کیا فرمایا پتہ ہے علی حیدر صاحب؟ انہوں نے شارٹ بات کی, انہوں نے کہا I perceive Pakistan, انہوں نے کہا I perceive Pakistan to become the pivot of the world. اس کے لیے پھر دیکھیں, اس کے لیے پھر آپ کو سینہ کھولنا پڑے گا نا. صحیح.
صحیح. اچھا علی صاحب آخر میں سر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف اپنے بانی کی رہائی کے لیے تحریک چلانے جا رہی ہے. سر یہ تحریک کیا ہوگی, اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں اگر جو آفر جناب عمران خان صاحب نے کی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے اوپن ہیں, جس کا بالکل کلیئرلی کل اپنا علی امین خان نے بات کی, اگر اس کے انیشیٹو کو ہم دیکھیں گے, ویٹ کریں گے, اگر اس کو سیریس نہیں لیا جاتا, ہمارے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ علی حیدر صاحب آپ بتائیں کیا آپشن ہے؟ عدالتوں سے آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہا ہے 26 آئین ترمیم کے بعد؟ تو اگر آپ نے پارلیمنٹ سے بھی دروازے بند کر دیے, ہمارے کیسز بھی نہیں سن رہے جو ٹرائیبیونلز میں ہیں, ہمارا مینڈیٹ ہم سے آدھے سے زیادہ چرا لیا, لیڈر ہمارا 600 دنوں سے جیل میں ہے, گولیاں کھا بیٹھا ہے, فیملی تکلیف میں ہے. کل بشرا بی بی جو ہیں وائف ہیں خان صاحب کی, سنا ہے وہ بے ہوش ہو کے گری ہیں, سسٹرز نے جیل کاٹ دی ہے, سسٹرز ان کی گلی گلی بیچاری رول رہی ہیں, تینوں پردہ دار خواتین ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, پھر ہم نے احتجاج. لیکن اس بار احتجاج میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو پھر پورے ملک میں پھر پھیلائیں, پرامن کریں, اور پورے ملک میں کروڑوں پاکستانی ہیں, اب کس کس کو جیل میں ڈالیں گے, کس کس کو پھر آپ خدا نخواستہ کس کس کو یہ جو کیا 26 نومبر کا دن, میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں قیامت تک کبھی 26 نومبر نہ آئے جب اپنوں کی گولی سے اپنے مارے جائیں. تو ان چیزوں کو کیوں نوبت لاتے ہیں؟ لیکن اچھی فضا ہے, قوم بھی ایک یونانٹی میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑے عرصے بعد ایک واہ واہ ہوئی ہے, لوگ اب دوبارہ تھوڑا سا جڑے ہیں. خان صاحب کو باہر نکالیں گے نا, وہ ایک بار نعرہ لگائے گا, دل پھر سے ایسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے علی محمد صاحب, بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیکن ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ بلکہ حسب معمول ہم غزہ پر بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. غزہ میں آج بھی اسرائیلی بمباری سے 29 بچوں سمیت 50 افراد شہید ہوئے. سابق اسرائیلی جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج فلسطینی بچوں کو شوقیہ قتل کر رہی ہے, جبکہ غزہ کے معاملے پر عالمی برادری کو بھی ہوش آ گیا. برطانیہ, فرانس اور کینیڈا نے غزہ میں جنگ بندی کا واضح مطالبہ کر دیا. تینوں ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے پھیلاؤ کی شدید مخالفت کرتے ہیں. وہاں انسانی المیہ کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی, جس کے جواب میں نیتن یاہو نے تینوں عالمی رہنماؤں کو حماس کا حمایتی قرار دے دیا. اسی معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر فلسطینی صحافی جناب جلال الفرہ صاحب ہیں. جلال صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر, برطانیہ, کینیڈا, فرانس اب یہ مشترکہ بیان جاری کرتے ہیں, نیتن یاہو سے ظلم بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ ماننے سے انکار کرتا ہے. لیکن اس طرح سے عالمی برادری کا اور ان تین بڑے ممالک کا ایک ساتھ ہو کے اسرائیلی مظالم کے خلاف بات کرنا, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی واضح فرق ڈالے گا جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. بالکل دیکھیے, یہ تو بالکل ایک نئی سچویشن پیدا ہوا ہے جب جو ممالک خود اسرائیل کا حامی تھے, جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے تھے, آج وہی ممالک نیتن یاہو سے مطالبہ کر رہے, اسرائیل سے مطالبہ کر رہے, اس ناجائز ریاست سے مطالبہ کر رہے کہ جنگ بندی کا. یہ بھی ایک نئی بات ہے, ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے جو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے پہلے سے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا سید علی حیدر صاحب, دیکھیے مطالبے, مذمتیں, جلسے, جلوس, اجلاس, قرارداد, یہ بہت ہو چکے سر. غزہ کے لیے 1 منٹ بھی بہت فرق پڑتا ہے, 1 منٹ سے بھی فرق پڑتا. مطالبہ تو ہو رہے ہیں, OIC نے بھی مطالبہ کیا, اقوام متحدہ نے بھی مطالبہ کیا ہے, ابھی آپ کا سامنے جن ممالکوں کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ان کے مطالبہ. لیکن عمل درآمد کیا نیتن یاہو کرے گا؟ کیا ان کا مطالبہ کو مطلب اس پر عمل درآمد کرے گا ہی نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف منہ زبانی کہتا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے, لیکن حقیقت میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو میری خیال میں اور میری عوام کے خیال میں اور ہر سمجھدار کے خیال میں بھی یہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو یہ جنگ بند 1 منٹ میں ہو جائے گی. باقی یورپ مطالبہ کرتے رہے, نیتن یاہو ان کو جواب دیتا رہے گا. اور نیتن یاہو کو جو کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں, انہوں نے تو کھلا اعلان کر دیا, انہوں نے تو کہہ دیا جی ہم غزہ کے
ختم کر دیں گے، غزہ کو غزہ کے عوام کو اتنا تنگ کریں گے، ان کو اوپر ایسی جہنم مسلط کریں گے کہ یا وہ مر جائیں گے یا پھر وہ ہجرت پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ یہ سموٹرچ کون ہے؟ یہ اس ناجائز ریاست کا وزیر خزانہ، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں بیانات، مطالبات بہت ہو چکی ہے۔ 1 منٹ میری عوام کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے سید علی حیدر صاحب۔ کوئکلی اقدام ہونی چاہیے، سب سے پہلے خوراک پہنچانا چاہیے میری غزہ کے عوام کو۔ میرے عوام کے پاس کھانے کے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ابھی جو اعلان ہوا تھا، جو رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر غزہ کے عوام کو 48 گھنٹے کے اندر خوراک نہیں ملا ہے تو 14,000 بچے مر جائیں گے۔ جناب محترم، اس پر میں ایک مزید اور بھی ایڈ کروں گا اس بیان پہ۔ 14,000 تو بچے، لیکن اور جو عام عوام ہیں، جو پیشنٹس ہے، جو زخمی ہیں، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں گے اگر غزہ تک امداد، دوائیں، خوراک نہیں پہنچے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے۔ سید علی حیدر صاحب جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سر دیکھیں، امریکہ کے تو گریٹسٹ انٹرسٹ ہیں، ٹرمپ، امریکن گورنمنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ، وہ یہود کے شکنجے میں ہے، تو یہ تو ہمیں لگتا ہے ہم کسی سرکل میں ہیں۔ کیا اس کا حل لڑائی ہی ہے؟ کیونکہ ایران نے لڑ کے دیکھ لیا، شام نے لڑ کے دیکھ لیا، یمن نے لڑ کے دیکھ لیا، کیا لڑائی ہی اس کا حل ہے سر، اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے؟ سر لڑے گا کون؟ یہ بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، لڑے گا کون؟ ہمارے عرب ملک؟ کیا ان میں اتنی غیرت ہے؟ کیا ان میں اتنی ہمت ہے؟ کیا ان کے اندر اتنا ایمان ہے؟ یا ہمارے امت مسلمہ 57 مسلم ملک؟ لڑے گا کون ہے سر؟ کوئی نہیں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لڑنا تو دور کی بات ہے، کوئی اسرائیل کے خلاف، ہمارے مسلمانوں میں کوئی ایسے بھی ممالک ہیں جو اسرائیل کا نام بھی نہیں لیتے اپنے بیان میں۔ جب وہ مذمتی بیان نکالتے تو اسرائیل کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، صرف مذمت کرتے ہیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، اسرائیل کا نام ہی نہیں لیتے۔ لڑے گا کون ہے سر؟ آپ مجھے بتائیے۔ 20 مہینہ ہو چکا ہے، غزہ ختم ہو چکی ہے، غزہ ختم، غزہ میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ بقول ان کا جو سموٹرچ کا دوسری بات یہ تھی کہ ہم غزہ کا اندر ایک اینٹ نہیں چھوڑیں گے، ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، تو غزہ میں بچا ہے کچھ نہیں سر۔ سید علی حیدر صاحب، باتیں بہت ہو چکی ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ امت مسلموں کو بول دیجیے گا شکریہ، بہت شکریہ امت مسلمہ۔ 20 مہینہ گزر چکے، غزہ کے عوام میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، غزہ تباہ ہو چکا ہے، مکمل ختم ہو چکا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ غزہ اسرائیل کنٹرول کرے گا تو وہ غلط ہے، وہ کنٹرول کر چکا ہے، غزہ کے اوپر ہے۔ ایک شہر کو روز خالی کروا رہے اور اس پر حملہ کر رہے، جیسا خان یونس کو آپ دیکھ لیں، جو خان یونس شہر ہے، جو میرا شہر ہے، اس کو خالی کرایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب شکریہ، میں آج اعلان کرتا ہوں 23 مئی 2025 امت مسلمہ کو غزہ کے عوام کی طرف سے بہت شکریہ، بہت ہی شکریہ۔ آپ بیٹھے رہے، آپ تسلی سے بیٹھے رہے اور تیار رہے اللہ رب العزت کو جواب دینے کے لیے۔ کچھ نہیں ہونے والا ہے سید علی حیدر صاحب۔ صحیح، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ جلال صاحب، بہت مشکور ہوں کہ آپ پروگرام کے لیے تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔